میں مانتا ہوں کہ نماز بہت ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے، اہم الفرائض ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن نماز ہی صرف ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب تشریف فرمائے، صرف نماز ضروری نہیں ہے، نماز کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. اچھا، کچھ لوگ تو دنیا سے اسی چکر میں چلے گئے، یہی سوچتے سوچتے چلے گئے اور چلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی چلے جائیں گے کہ قیامت کے دن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ درود اور عبادت و تلاوت کے بارے میں سوال ہوگا. نہیں، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی. وہاں تو ایسا ایسا سوال ہوگا کہ کلیجے کا پتا پانی ہو جائے گا. حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، حدود کے بارے میں سوال ہوگا، اطاعت کے بارے میں سوال ہوگا، نافرمانی کے بارے میں سوال ہوگا، پڑوسی کے بارے میں سوال ہوگا، والدین کے بارے میں سوال ہوگا. بہت سارے سوال ہوں گے. اس چکر میں مت رہیے گا. نماز ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا حبیب الرحمان صاحب قرآن میں تقریباً 700 جگہ نماز کا تذکرہ آیا. بے شک نماز بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا عبادت کی سرگوشی فرش سے کی جاتی ہے، سنائی عرش پر پڑتی ہے. اور ایک بہت بھاری جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کے یہ پیر آپ کو مسجد تک نہیں لے جا سکتے تو ان پیروں سے یہ امید مت رکھنا کہ یہ آپ کو جنت تک لے جائیں گے. جنت تک پہنچنے کے لیے مسجد آنا پڑے گا. تو تقریباً 700 مقامات پر اگر نماز کا تذکرہ ہے تو تقریباً 905 جگہ ایجوکیشن کا تذکرہ، 905 جگہ تعلیم و تعلم کا تذکرہ ہے، جس کا جھنڈا دارالعلوم نے دائیں حق اٹھائے ہوئی ہے. تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یہ ایجوکیشن پر اس لیے فوکس ہے تاکہ آپ ہر چیز کی نالج رکھیں. جب ایجوکیشن نہیں ہوگا تو کیسے آپ نماز کے شرائط، نماز کے اصول، نماز کے ضوابط کیسے معلوم کریں گے؟ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، اخلاقی تعلیم، بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم، ہر چیز، ہر تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلوائیں. کوئی خانے میں تعلیم کو مت بانٹیں، ہر خانہ ہمارا ہے. آدھی روٹی کم کھائیں مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کا قدم بہت اچھا ہے، اور اسی لیے میں تقریر کرتا نہیں ہوں کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس مسجد کو بنایا ہے تو اس کو آباد رکھیے. ہاں، ایک بات اور چھوٹ رہی ہے کہ اس پہ کچھ ابھی بار ہے، اس پہ کچھ قرضہ ہے. ایسا نہیں کہ میں آپ سے کچھ چندہ مانگ رہا ہوں یا آپ کو کوئی میں پریشر آپ کے اوپر بنا رہا ہوں. نہیں، کچھ جب یہاں کے لوگوں نے لاکھوں لاکھ روپیہ کیسے اکٹھا کر کے اس مسجد کو بنایا ہے، تو اب جو تھوڑا سا پیسہ ان کے اوپر بوجھ ہے، بار ہے، قرض ہے، اس کی بھی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے. تو آخری بات یہی ہے کہ نماز سب کو پڑھنا ہے اور نمازی بننا ہے، اور نماز کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں جلدی سے 2 منٹ میں وہ حدیث پڑھ دوں کہ قیامت کے دن ایک جماعت ایسی گزرے گی جن کے چہرے سورج کے طریقے سے دمک رہے ہوں گے. میدان محشر میں لوگ جماعت در جماعت، غول در غول گزر رہے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طریقے سے دمک رہے ہیں. اب بتاؤ آپ کہ جب سورج نکلا ہو تو کون آنکھ ملائے گا؟ فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے اور ان کے اوپر یہ کون سا انعام خداوندی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، فرشتے فرمائیں گے کہ یہ نمازی ہے. یہ کیا ہے؟ نمازی ہے. کیسی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اذان ہونے سے پہلے
وقت نماز ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے سامنے اذان ہوتی تھی اور یہ نماز جماعت سے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ صلہ عطا فرمائے گا کہ ان کے چہرے سورج کی طریقے سے دمکیں گے۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ آخری بات، لاسٹ اینڈ فاسٹ، ایک دوسری جماعت گزرے گی، ان کے چہرے بھی بہت پرکاشت ہوں گے، بہت ان کے چہرے پہ ضیاء ہوگی، نور ہوگا۔ ان کے بارے میں لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ جا رہے ہیں، ان کے چہرے تو چاند کی طریقے سے چمک رہے ہیں، ان پر انعام خداوندی اس قدر ہے۔ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی۔ اور جب میں ٹیپ کا بند بولوں تو پورے مسجد سے سبحان اللہ۔ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ یہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی ویسے ہی مسجد میں آتے تھے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ صلہ عطا فرمائے گا کہ ان کے چہرے چاند کی طریقے سے منور ہوں۔ ایک تیسری جماعت گزرے گی، ایک تیسری جماعت گزرے گی جن کے چہرے ستاروں کی طرح جھلملا رہے ہوں، جیسے ستاروں میں ضیاء ہوتی ہے، نور ہوتی ہے، ایسے جھلملائیں گے۔ ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے تو ستارے کی طریقے سے جھلملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ان میں بھی نور ہے، پرکاش ہے، منور ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ بھی نماز پڑھو، وہی والے میں ہیں ہم لوگ، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جب وقت نماز ہو جاتا تھا، اذان ہو جاتی تھی، تب یہ مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ صلہ عطا فرمائے گا کہ ان کے چہرے ستاروں کی طریقے سے چمکیں۔ اب فیصلہ کر لو کس کیٹیگری میں جانا ہے، سورج کی طریقے سے چہرہ چمکانا ہے کہ چاند کی طریقے سے چمکانا ہے کہ ستارے کی طریقے سے چمکانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، عمر بہت چھوٹی ہے، عمر عزیز ہے، عمر بہت لمبی ہے، اگر کام میں لائی جائے تو عمر بہت لمبی ہے۔ اس مسجد کو آپ نے بنایا ہے، اس مسجد کو آپ نے سنوارا ہے، نکھارا ہے، وقت سے نماز پڑھیے، اللہ کو راضی کیجیے، نہ جانے کب بلاوا ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔